آج کل اور پرانے زمانے میں تھوڑا تھا، آج کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ کسی عالم کی عبارت، کسی عالم کا بیان کیا ہوا نقطہ، کسی کی تحریر کو اٹھایا اور اپنے نام سے ظاہر کر کے شائع کر دیا۔ یہ ایک چوری ہے، یہ جائز نہیں۔ حکم یہ ہے کہ جس کا بیان کیا ہوا کوئی علمی نقطہ ہے اس کی طرف نسبت کی جائے، اور اس کی طرف نسبت کے بغیر اس کا بیان کرنا، اپنی طرف سے ظاہر کر کے، یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس قسم کی چوری کو انتحال کا نام دیا جاتا ہے۔ انتحال کیا مطلب؟ کسی کی عبارت یا جملے کو اٹھایا اور اپنے نام سے ظاہر کر دیا۔ الانتحال ادعاء الشیء و تناولہ۔ مثلا حدیث پاک میں لفظ تھا انتحال المبتلین، باطل والے جو اس طرح کی جھوٹی طریقہ پھیلائیں گے، کسی کی چیز اٹھائی اور اپنے نام، اس طریقے سے بھی گمراہیاں پھیلیں گی۔ تو یہ انتحال کیا چیز ہے؟ یہ شرح مشکات میں علامہ طیبی نے، مرکات میں ملا علی قاری نے، پھر ایک پہلے کتاب ہے المفاتیح علامہ مظہری کی مصابیح کی شرح، اس طرح طور پشتی کی ایک کتاب ہے مصابیح کی شرح۔ ان سارے علماء نے اور بھی کئی حضرات نے، اس طرح مجموع البحار میں اور تفسیر کبیر میں، سب کا خلاصہ یہ ہے ادعاء الشیء لنفسہ، کسی چیز کا اپنے لیے دعویٰ کر دینا، یہ میری ہے۔ قدعاء شعر غیری، کسی کے غیر کے شعر کا دعویٰ کرنا یا اس کے قول کے بارے دعویٰ کرنا، لنفسہ اپنے لیے، قول کسی کا اٹھایا اور اپنے طرف سے یہ میں کہہ رہا ہوں، تو یہ شرعاً چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس پر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ کی تحاریر میں اس کے بارے ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ شرح مقامات سیوطی کتاب ہے، اس کے 3 مقامات پر یہ بحث ہے، 829 صفحہ دوسرا جلد، 819 دوسرا جلد، 827 دوسرا جلد اور 564 پہلا جلد، یہ 4 مقامات پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے بحث ہے الفارق بین المصنف والسارق، ایک مقالہ ہے کہ مصنف اور چور کے درمیان فرق، جو خود وہ مصنف ہے، جو کسی کا اٹھا کر وہ چور ہے۔ آگے چلتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ یہ گونگا چور اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس پر سختی کی جائے، یعنی چوری کے اعتبار سے۔ اس طرح ایک اور کتاب امام سیوطی کی تفسیر بیضاوی پر آپ نے حاشیہ لکھا نواحد الابکار، اس میں آپ کسی کے بارے بڑا سخت زجر کرتے ہیں کہ اس نے ہماری طرف آیا، ہماری کتابیں لیں کسی کے وسیلے کے منت کر کے، اور پھر اپنے نام سے اشاعت کرنے لگا۔ پھر دیکھیں داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ کی معروف کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے شروع میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیوان شعروں کا آپ کا تھا اور ایک تصوف کی آپ کی کتاب، وہ اس طرح کوئی منگوے لے گئے اور خرد برد کر لی اور اپنے نام سے شائع کر لی کتاب۔ پھر یہ کشف المحجوب جب آپ نے لکھی تو اس میں دعا بھی کی، اور اس میں اتنی کثرت سے آپ نے اپنا نام لکھا اور ساتھ دعا کر دی کہ وہ چور سارا کچھ ختم نہیں کر سکے۔ بہرحال اللہ پاک کی قبولیت سے پھر یہ کتاب محفوظ رہی۔ اچھا، یعنی یہ اس دور میں بھی تھا، داتا صاحب کے دور میں بھی، اور اس سے آپ کو کفت ہوئی۔ اب سوچیں ایماندار کو تکلیف دینا، اذیت دینا، یہ کوئی جائز کام تو نہیں۔ اچھا، اس اذیت کی وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک طرف امام شافعی کا قول ملتا ہے کہ میں اس بات پر راضی ہوں لوگ میرا علم سیکھ لیں، میرا نام نہ کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن داتا صاحب اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قول کا اعتماد قائل پر ہوتا ہے۔ اگر اس تصنیف کے، اس کتاب کے مصنف پر اعتبار ہے تو اس کی کتاب کا اعتبار ہے، اور اگر مصنف بے اعتبار ہے تو کتاب ضائع ہوگی، اس کو کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آپ کی تحقیق یہ کہ میرے نام سے ظاہر ہو جو ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر دعا ہوتی ہے فائدہ اٹھانے والوں کی، اس دعا میں حصہ ملے۔ ایک حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرمایا یا معاشر من اسلم بلسانہ، اے ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے تو مسلمان ہیں،
ولم یفضل ایمان الی قلبی، دل تک ایمان نہیں پہنچا. لا توزل المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو. یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، مجموع البحار میں، طبرانی اوسط میں، مصابیح السنت میں، ابن حبان میں اور مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے. جامع بیان العلم میں فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی میں بھی ہے، تفسیر حداد میں ہے، کئی اور کتابوں میں، ان من برکت العلم، علم کی برکت میں سے یہ بات ہے، ان تضیف الشیء الی قائلہ، چیز کو اس کے قائل کی طرف نسبت کر، تب علم کا نور ہے، علم کی برکت ہے. تاج العروس میں یہ لفظ ہیں، ان برکات العلم عزوہ الی قائلہ، علم کی برکت اس میں ہے کہ قائل کی طرف اس کی نسبت کر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ملتا ہے، من برکات العلم اضافت القول الی قائلہ، قول کو قائل کی طرف نسبت کرنا یہ علم کی برکت کا سبب ہے. امام ذہبی کی کتاب الکاشف میں ہے کہ امانت داری میں سے یہ بات ہے، امانت میں سے یہ بات ہے کہ جس کا قول اس کی طرف نسبت کر، براہ راست سنے تو بالواسطہ تو اس واسطے کا نام لے، فلاں کتاب میں پڑھا یا فلاں سے سنا. من امانت ہی ان ینسب نقولہ و فوائدہ الی قائلیہا، جو کسی سے نقل کیا اس کے اصل کی طرف بیان کرے، فائدہ ہے وہ اس کے اصل کی طرف. ان کان نقلہ عنہ مباشرت براہ راست ہے تو اس کا نام لے. ویسمی واسطہ ان کانت بالواسطہ، اگر درمیان واسطہ ہے تو واسطے کا ذکر کر دے، فلاں نے مجھے بتایا. ولا یتحرج، اس میں کوئی حرج نہ سمجھے. امام سخاوی کی کتاب الجواہر والدرر میں فرماتے ہیں، سفیان ثوری نے یہ بات کہی کہ علم کیا شکر میں سے یہ بات ہے، یہ نسبت اس کی طرف کرے جس سے علم حاصل کیا، وہ فائدہ حاصل کیا ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّ السُّكُوتَ عَنْ ذَلِكَ، اس بات سے خاموشی اختیار کرنا، نام لینے سے چپ رہنا، نہ بتانا کس کا قول ہے. فرماتے ہیں من الکذب، یہ جھوٹ ہے اور علم کی ناشکری ہے. علامہ نبوی فرماتے ہیں، بستان العارفین آپ کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں امام نبوی، حکم ہے خیر خواہی کرو، حکمرانوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے عوام کے لیے، فلاں فلاں، تو اس میں اس کے تحت فرماتے ہیں من النصیحت، خیر خواہی سے یہ بات ہے، ان تضاف الفائدہ، تو فائدہ جو عمدہ جانا جائے وہ اس کی نسبت کی جائے اس کے قائل کی طرف. جس نے قول کی نسبت اس کے قائل کی طرف کی، بورے کا لہو، اس کے لیے برکت ہوگی علم اور حال میں. اور جو اس کے وہم ڈالے، انداز ایسا بنائے، لے دوسرے کا کلام ظاہر کرے، انہو لہو اپنائے، فرماتے ہیں وہ اس کے قریب ہے کہ اس کے علم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس کے حال میں برکت نہ ہو، اس کی نحوست اس کے حال پر چھائے گی. اور فرماتے ہیں اہل علم اور فضل ہمیشہ فوائد کو اس کے قائل کی طرف نسبت کرتے آئے ہیں، اس کے خلاف چلنا وہ چوری کے زمرے میں آئے گا. یہ حدیث جو ہے دین النصیحہ، تو دین خیر خواہی ہے. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری، ابن عباس، ابن عمر اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، مرفوع حدیث ہے. یہ مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابو داؤد شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، سنن نسائی میں، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں، مجموع الزوائد میں، مشکات المصابیح میں، ضیاء مقدسی کی کتاب المختارہ میں، مشکل الاثار امام طحاوی میں اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے.